اب برین واشنگ کے لیے پھر مذہب کو استعمال کرتے ہیں کہ جیسے خدا اور بندے کے درمیان واسطے کا ایک تصور پیدا ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کلیئرلی بتایا تھا بھی ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے اور اسے آپ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن اب یہ اس طرح کا ایک آئیڈیا کیا کہ نہیں جناب اللہ سے ڈائریکٹ آپ نہیں کچھ کر سکتے، بلکہ آپ انہی امام صاحب کے یا پیر صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو تب یہ معاملہ ہوگا. یہ ایک ایگزامپل ہے. پھر اطاعت امیر کی احادیث، جس میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پچھلے لیکچر میں وہ حدیث آپ نے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل یہ فرمایا کہ بھی حکومت سے بغاوت نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، چاہے آپ کو برے لگ رہے ہو تب بھی کریں تاکہ انارکی سے بچیں. لیکن اب یہ اسی حدیث کو استعمال کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے امیر کا لفظ. امیر حدیث میں عموماً یہ لفظ آیا تو امیر تو حکمران کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ جناب آپ کے امام صاحب وہ ہیں آپ ان کے ساتھ کریں. اچھا، اور اسی طرح یہ جماعت کا لفظ چینج کر لیا. اس کا مطلب یعنی عربی میں جماعت کا مطلب ہے حکومت، لیکن انہوں نے جماعت کو بنا لیا اپنی پارٹی کو جماعت بنا کے اب بس جناب اسی کے مطابق ہی عمل کرتے چلے جاؤ، اس سے دور نہ جانا. تو یہ دیکھیے کہ یہ احادیث ہے عربی میں، آپ اس کو دیکھیے الجماع اور امیر یہ لفظ جو آتا ہے تو اسی لفظ کو امیر سے مراد حکمران اور جماعت سے مراد حکومت ہے، لیکن اس کو چینج کر کے اپنے امام صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب جو بھی کہا اور وہاں سے لے کے اپنی جو پارٹی ہے اس کو جماعت کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کے آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے. پھر جنت اور جہنم کے عقیدے کا ایسے استعمال کرنا کہ جناب اگر آپ پیر صاحب نے یہ جیسے حکم دیا اس پہ عمل کریں گے آپ جنت جائیں گے، اور ہاں اگر اس کی پیروی نہیں کی تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. اعتراف اور توبہ، اور اگر کوئی کسی پیر صاحب نے غلطی کر لی تو چلیں جی آپ جائیں اور جا کے اپنے پیر صاحب کے پاس جا کے وہاں پہ آپ توبہ کریں تو تب وہ تمہاری توبہ خدا سے قبول کروائیں گے. یہ خود کرسچنز کے کیتھولک کرسچنز میں مذہبی رہنما کے سامنے جا کے وہ ان سے توبہ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کے پوپ جو ہے وہ اس کی گناہ کو زیرو کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بالکل کرسچینٹی کے اندر بھی یہی تصور ہے تو مسلمانوں کے یہاں بھی یہی تصور عام ہوا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. روحانی تجربات جیسے کر لینا، مثلا کشف، اچھے خواب، انبیاء کرام علیہ السلام کے دیدار ہم نے کر دیا خواب میں، فرشتوں کو ہم نے خواب میں دیکھ لیا اور اس طرح کے معاملات. تو اس کے بہت سارے کچھ جعلی کہانیاں ہی چلی ہوتی ہیں اور وہ سنا رہے ہوتے ہیں. اب آدمی جب ذہنی طور پر سوچ کے وہ اسی پہ سوچ رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے خواب میں تو پھر اس کو بھی وہی نظر آنے لگتا ہے. تو ایک طرح کی سائیکولوجیکل ایکسرسائز ایسی کی جاتی ہے نفسیاتی غلامی کے لیے. اور پھر نفسیاتی غلامی کی اگلی نسلیں کو بھی یہ کرنے کی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آپ کا یہ جو بیٹا اور بیٹی جو ہے نا ان کو انہی پیر صاحب سے آپ بیعت کروا لیں اور آپ فلاں استاد صاحب انہی سے پڑھائیں. تو یہ اسی کے پھر مدرسہ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں انہی سے ان کے بچے پڑھتے جائیں تاکہ وہ ساری عمر تک نسل در نسل یہی نفسیاتی غلامی جاری رہے. اچھا، یہ سیم وہی کرسچینٹی کے یہاں بھی آپ کو یہی مثال ملے گی، ہندو حضرات کے یہاں بھی وہی ملے گی، وہی طریقے ہیں، بدھ مت کے یہاں بھی وہی طریقے ہیں اور مسلمانوں کے یہاں بھی وہی طریقے ہیں، ایک ہی طریقے ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو جناب یہ وہ ان کے طریقے ہیں. تو اب آئیے سولوشن کی طرف کہ اب یہ جناب یہ جو نفسیاتی غلامی جیسے پیدا کی جا رہی ہوتی ہے
تو اس کو اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ڈی کنڈیشننگ کہتے ہیں لفظ جو یہ اس کی ضرورت ہے کہ پہلے آزادی فکر کی تحریک ہونی چاہیے، مخلص اور مفاد پرست رہنماؤں سے فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ اچھا، اپنے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم اس طرح سے کریں بچے، پہلے تو آزادی فکر کو امپورٹنٹ سمجھیں، پھر اس کے بعد مخلص اور مفاد پرست جو بھی لیڈرز ہیں اس میں فرق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر تیسرا کام دینی تعلیم میں خود سٹڈی کریں قرآن کو، احادیث کو، احادیث میں کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہیں، اس کو فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کریں، اور تو پھر ڈی کنڈیشننگ ہو جائے گی، پھر آپ نفسیاتی غلامی سے آپ بچ جائیں گے۔